میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا سیاست کی طرف، پھر ڈریم ورلڈ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ اس کے ساتھ منسلک ہے ماشاءاللہ، پھر ایک جیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں ایسوسی ایشن بھی چلا رہے ہیں. یہ جیلانی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے کیا، کب سے کام اس کا آغاز کیا اور کیا سوچ کے آپ اس طرف بھی آئے ہیں؟ حلیم صاحب، اصل میں آپ جیسے آپ نے خود ہی کافی چیزیں بیان کی کیونکہ آپ سے ایک رابطہ بڑے عرصے سے تعلق ہے کہ دیکھیں این جی او اور سیاسی بیک گراؤنڈ اگر اصل میں یہ دونوں ایک ہی خدمات ہیں. جب انسان اگر کسی کی خدمت خلق خدا کی راہ میں نکلتا ہے کہ انسانیت کے کام آنے کے لیے تو وہ کوئی نہ کوئی راستے تلاش کرتا ہے. این جی او ایک اس کا اور راستہ ہے اور سیاست بھی، کیونکہ ہمارے یہاں جیسے سیاست کو لوگ نیگیٹو جاتے ہیں، سیاست ایک اچھا پازیٹیو چیز ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایک اقتدار بھی آتا ہے، پاور آتی ہے، تو آپ اگر کسی کے کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے تو آپ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی لوگ مطلب سب کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہر گاؤں میں بجلی آئے گی یا کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لیکن وہ سیاسی بیان ہے. لیکن اگر آپ نیک نیتی سے کریں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اقتدار دیتا ہے تو لوگ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو اس راہ میں بہت سے لوگ ہیں. لیکن میری بڑی کوشش ہے، ہم جیلانی سلسلے سے سعادت سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم نے اسی کو ایک ایکچولی میری والدہ اس کی کو فاؤنڈر ہیں. اب ان کا ایکچولی 7 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے سے، تو لیکن ان کا ایک بڑا جذبہ تھا اور ان کی ہمیشہ بڑی کوشش تھی. بلکہ ان کے انتقال کے بعد مجھے بڑا چیزوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے کتنے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کوئی مطلب بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، کسی کے گھروں میں راشن جا رہے تھے، کسی کے کوئی اور مسئلے مسائل تھے، کسی کی بچیوں کی شادی میں وہ پارٹیسپیٹ کراتی تھی. لیکن وہ ان کے جانے کے بعد میں وہ کمی تو پوری نہیں کر سک رہا، لیکن میری بڑی کوشش ہے کہ میں وومن امپاورمنٹ پہ میں کام کر رہا ہوں، چلڈرن ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. دوسرا یہ رمضان میں جو ایک بڑا ہمارا ابھی 5 سال سے یہ اپنا یہ بدر کمرشل پہ ڈیفینس میں وہاں پہ ہمارا ایک دسترخوان لگ رہا ہے 5 سال سے، جس میں افطاری سب کے لیے. بڑی بات ہے کہ آپ اس طرف بھی لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک ہی مخصوص ایریے کے اندر زیادہ سے زیادہ، اگر اس طرف بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جی اصل میں بات ہوا یہ کہ اس سے پہلے دیکھیں اصل میں کراچی کے حالات ایسے ہیں، اگر آپ در کی حقیقت جائیں تو اگر آپ کسی بھی جگہ 100 گھر اٹھائیں، مطلب اچھے ایک پوش ایریا، ایک بڑا لمیٹڈ ایریا ہے، عام کہیں بھی آپ 100 گھر لیں تو اس میں سے 60-70% لوگ اب وہ اچھا وہ وائٹ کالر بندے ہیں، سفید پوش ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں فقیر نہیں بولا کرنا، فقیر ایک الگ مطلب رتبے والی چیز ہے. آپ مطلب بھکاری ایک الگ جاتا ہے، بھکاری کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے بھائی میری مدد کر دو اللہ، وہ بھکاری جو ہے نا وہ ایک الگ. تو اور بلکہ ایک چائنیز کوڈ بھی ہے کہ کسی کو مچھلی کھانا نہیں، مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو میری رغبت پوری یہ ہے کہ کسی ایک بچے کو کوئی ہنر ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں. ضروری نہیں کہ کسی کو پڑھائی کا شوق ہو، لیکن آج کل کمپیوٹر بنانے کا، آپ نے دیکھا ہے موبائل فون بنانے کا، یا کارپینٹر، الیکٹریشین، ٹیکنیشین، کوئی بھی ہنر دیں کہ وہ بچہ سیکھے اور وہ سیکھ کے خود اپنے گھر کو کفالت کرے، نہ کہ وہ بیچارہ تب کہیں بھیک مانگے یا کوئی کسی برے فیلڈ میں پڑ جائے، چوری چکاریوں میں آئے. تو اس وجہ سے میری ایک این جی او بڑی کام کر رہی ہے کافی عرصے سے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس میں جو لوگ بھی اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں آپ اس میں؟ جی ہم نے ایکچولی کچھ لیڈیز کے لیے بھی ایک کیا ہوا ہے، ایمبرائڈری کا ایک سسٹم کھولا ہوا ہے. جی ہاں. دوسرا ہمارا جیسے میرا ہیلتھ پہ بھی ہے، تو ہمارا یہ سلطان آباد کی طرف اور ایک کورنگی کی طرف ہمارا میڈیکل سینٹر بھی ہے.